بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے 6 فروری 2024 کو قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ سنایا گیا، جبکہ پاکستان کا پہلے یہ قانون موجود ہے کہ قادیانی اپنے عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی مرزا لعین کو نبی نہیں کہہ سکتے، قادیانی مرزا لعین کی بیویوں کو ازواج مطہرات یا ام المؤمنین نہیں کہہ سکتے، قادیانی مرزا لعین کے ساتھیوں کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں یہ قانون بھی موجود ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ پاکستان کا یہ قانون پہلے سے موجود ہے، لیکن افسوس کی بات کہ قانون میں ترمیم کی گئی اور کہا گیا کہ اپنے گھر کے اندر جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں مسلمان سراپا احتجاج ہوئے، 2 فیصلے سنائے گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، ایک 6 فروری کو اور ایک 24 جولائی کو۔ دونوں فیصلے متنازع تھے۔ ان فیصلوں کے خلاف امت مسلمہ میدان میں نکلی، اور آج سے کچھ دن قبل قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر صدر اہل سنت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کی قیادت میں اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے ایک احتجاج ہوا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور وہاں 15 دن کا وقت دیا گیا تھا کہ 15 دن کے اندر اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ جو فیصلہ قادیانیوں کے حق میں دیا گیا ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ 15 دن کا وقت دیا گیا۔ پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم حکم سے ایک بار پھر ختم نبوت سے محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے عشاقان مصطفیٰ پھر اسلام آباد کی سرزمین پر نکلے۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ دوسرا بڑا احتجاج ہوا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور اس جلوس کی قیادت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم وہ کر رہے تھے۔ یہ دوسرا احتجاج ہوا۔ اب سپریم کورٹ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، آپ سے عشق رکھنے والے یہ لوگ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم نے جو متنازع فیصلے دیا اور قادیانیوں کے لیے جو نرم گوشہ رکھا، جب تک اس فیصلے میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جائے گا، عشاقان مصطفیٰ آسانی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ یوں ہی نکلتے رہیں گے۔ اور پھر کل 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ کے اندر علماء کرام کو بلایا گیا، جس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو پاکستان میں نہیں تھے، انہوں نے ترکی سے ویڈیو کال کے ذریعے اپنا گزارشات ان کے سامنے رکھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قادیانی ایک بار پھر ذلیل ہوئے، مسلمان کو فتح ہوئی۔ مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 2 پہلے فیصلے دیے تھے، ایک 6 فروری کو دیا تھا، ایک 24 جولائی کو دیا تھا، اپنے دونوں فیصلے کو متنازع قرار دیا، اور اس فیصلے سے ان شکوں کو حذف کیا گیا جو شکیں متنازع تھی۔ الحمدللہ مسلمان ایک بار پھر سرخرو ہوئے، قادیانی ایک بار پھر ذلیل ہوئے۔ اس موقع پر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے نکلے، یا جنہوں نے جس حد تک آواز کو بلند کیا،
وہ ممبر و محراب سے صدا کو بلند کیا یا سوشل میڈیا پر اپنی آواز کو بلند کیا، وہ تمام ہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں